أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 263 نمبر آیہ مقدسہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کے آداب ہم پڑھ رہے ہیں. پچھلی 2 آیات مقدسہ میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کریم ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، 700 گنا اس سے بھی زیادہ. لیکن اس کے لیے چاہیے یہ کہ خرچ کرنے والا تکلیف نہ دے اور احسان نہ جتلائے. یہی بات دوبارہ ایک اور پیرائے میں بیان کی جا رہی ہے. قول معروف، اچھی بات، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جس کے بعد اذیت ہو، جس کے بعد تکلیف ہو. واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور بردبار ہے. اس آیہ مقدسہ میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا بلا شبہ بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے. لیکن اگر ہم اس فقیر اور اس مسکین کے ساتھ ناراض ہوں، یا اس کو جھڑک دیں، یا اس پر احسان جتلائیں، یا اس کو تکلیف اور اذیت دیں، تو وہ صدقہ اپنا اجر اور ثواب کھو بیٹھتا ہے. لیکن اس سے اچھی بات کر لینا، نیکی کی بات کرنا، اور اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی یا کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف کر دینا، یہ بہتر ہے کہ صدقہ دے اور آدمی اس کے بعد اس کو تکلیف اور اذیت دے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے. 2 چیزیں اصل میں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ جو خرچ کرنے والا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو اس مال و دولت کے ساتھ اس کے اندر حلم اور بردباری بھی ہونی چاہیے. ان 2 چیزوں کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بھائی، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک تکبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ طبی چیز ہے کہ جس کے پاس مال آتا ہے، ایک تکبر کی کیفیت، ایک بڑا ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ انسان عاجزی اور انکساری اور بردباری کی طرف متوجہ ہو. تو اس لیے فرمایا، یہاں اللہ نے جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے نا، 2 صفت، ایک ہے غنی، ایک ہے حلیم. وہ غنی بھی ہے اور بردبار بھی ہے. تو یہی صفات وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے اسے غنا عطا فرمایا ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، تو وہ بردبار بھی ہو. اس وجہ سے فقراء، مساکین، بعض اوقات وہ اصرار بھی کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اچھا بیہیو بھی نہیں کرتے. تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ دیکھو فقیر ہو کر، مسکین ہو کر یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے اور کیسے بول رہا ہے. تو آدمی اس کو جھڑک دیتا ہے. تو فرمایا اس کو نیکی کی بات بتائیں. بعض اوقات اس کو سمجھ نہیں ہوتی، آپ اس کو سمجھا دیں کہ بھئی اس طرح نہیں کرتے، ایسے کرتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اسے نہیں دینا چاہتے تو اس کے لیے دعائے خیر کر دیں. جس طرح عام طور پر ہمارے بعض لوگ، اللہ خیر کرے بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے معاملات کو آسان فرمائے. تو آپ اگر اس کے ساتھ تعامل نہیں کر رہے یا اس کی مالی ضرورت اور احتیاج پوری نہیں کر رہے تو اس کے لیے دعائے خیر کر دیں. تو اس لیے فرمایا قول معروف، اچھی بات کر دیں یا اس کو بخش دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، بیکار مت جانے دو، احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ. یعنی انسان صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اپنی خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو فقراء اور مساکین کو دے بھی رہا ہوتا ہے،
لیکن وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جس ذریعے سے وہ صدقہ و خیرات ضائع ہو جاتا ہے وہ ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے۔ احسان نہیں جتلانا اور تکلیف نہیں دینی۔ جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں یا جس کو صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، جس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، احسان نہ جتلائیں، اذیت نہ دیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اسی طرح وہ شخص بھی ہے، یعنی اس شخص کا بھی دیا ہوا صدقہ، خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جاتا ہے جو خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، فقط دکھاوے کے لیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سخاوت کرتا ہے، فرمایا اس کا مال بھی ضائع۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ یہاں پر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل انکار کرتا ہے، نہیں، مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کا ایمان یہاں پہ آ کے تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ گویا کہ اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ لوگوں کو احسان جتلا رہا ہے لوگوں پر اور ساتھ اس کے اذیت دے رہا ہے، تو قیامت کا جو اس کو اجر ملنا ہے اس کی امید ہونی چاہیے، یا اللہ کی بارگاہ میں جو اجر ملنے کی امید ہونی چاہیے وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ تو یہ گویا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کا ذرا کمزور ہو گیا، یہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ تو پھر جب اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے تو پھر اس کا پھل اور اس کا ثمر اسے قیامت کے دن ملنا ہے، وہ ضائع نہیں جائے گا، اس لیے اللہ کے راستے میں دے اور خاموش ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ انسانی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان دے تو لوگوں کو دکھا بھی سکتا ہے، لیکن نیت درست ہو، نیت اس طرح ہو کہ میں جب دے رہا ہوں تو میرے دوست احباب، دیگر مسلمان بھائی، وہ مجھے دیکھ کر ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو، وہ بھی دیں۔ تو اس نیت کے ساتھ دکھا کے دینا بہتر ہے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں دوسری کیفیت بھی ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایسی بات پیدا ہو سکتی ہو تو دائیں ہاتھ سے دے اور اس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ بھی کیفیت، یعنی جو انسان کی اندر کی کیفیت اس کو ملحوظ خاطر رکھے، ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹیل یا ایک چکنی چٹان ہو اور پتھر ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی آ گئی، فاصابہ وابل، پھر اس کو تیز دھار بارش نے آ لیا، مسلا دھار بارش ہو گئی، فترکہ صلدا، اور بارش نے اس کو بالکل صاف کر دیا۔ ایسا ہوا کہ ایک پتھر تھا، اس پتھر پر کچھ مٹی آئی اور کسان نے سمجھا کہ یہ تو مٹی ہے، یہاں میں فصل کاشت کر سکتا ہوں، تو اس نے وہاں پر زمین سمجھ کر اس میں بیج ڈال دیا۔ اب وہ تھوڑا سا بیج اگایا، لیکن وہ اصل میں مٹی نہیں تھی، وہ تو چٹان تھی، چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی اکٹھی ہوئی تھی، اوپر سے بارش ہوئی اور سخت بارش ہوئی، بارش نے وہ مٹی جو ہے وہ صاف کر دی، اب وہ بالکل میدان صاف ہو گیا، وہ پتھر صاف ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ جو بیج ڈالا تھا ضائع ہو گیا، وہ بالکل چٹان صاف ہو گئی۔ فرمایا یہی کیفیت ہے ان لوگوں کی جو ریاکاری کر کے مال خرچ کرتے ہیں اور جو لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے کر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مال تو خرچ کر دیا، بیج تو ڈال دیا، لیکن جب بارش آئی تو ختم ہو گیا۔ تو اس طرح انسان کا کیا دھرا ضائع، اس کو زمین کو تیار بھی کیا، بیج بھی ڈالا، پانی بھی دیا، لیکن اس کی محنت ضائع اور رائے گاں ہو گئی۔ فرمایا تم ایسے نہ کرو، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہوتے جو انہوں نے کوشش کی، جو کمایا، تو ساری کی ساری کمائی وہ ضائع ہو گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کی ہدایت، کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، اللہ ان سے نظر کرم دور فرما لیتا ہے۔ جو نہ ماننے والے ہوں اللہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، تو نظر رحمت اللہ کی چاہیے تو پھر ہمیں ایمان کی کوشش کرنی چاہیے اور ایمان والوں کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے۔ اور ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ اللہ سے اپنے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور قیامت کے دن اجر کی امید رکھتے ہیں، وہ کسی بندے سے اجر کی امید نہیں رکھتے۔ تو تین چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ انسان صدقہ و خیرات کرے
احسان نہ جتلائے۔ دوسری چیز صدقہ و خیرات کرے اور اس فقیر اور مسکین کو اذیت نہ دے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے کام نہ کرے بلکہ للہیت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔